اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون۔ اور اگر اللہ لوگوں کے مانگنے پر عذاب جلدی بھیج دیتا جیسے کہ لوگ اپنی بھلائی کے لیے جلدی کرتے ہیں تو ان کی زندگی کی مدت پوری ہو چکی ہوتی، تو جو لوگ آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم ان کو چھوڑے رکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے ہر حال میں ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو وہ اپنے پہلے طریقے پر چل پڑتا ہے، گویا اس نے کبھی کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں یعنی کافروں کو ان کے برے اعمال اچھے کر کے دکھائے گئے ہیں۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے بہت سی امتیں ہلاک فرما دی جب وہ حد سے بڑھے اور ان کے رسول ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے تھے ہی نہیں، ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون۔ پھر ان کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں ان کا جانشین بنایا تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے کام کرتے ہو۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَذَا أَوْ بَدِّلْهُ قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِن تِلْقَاءِ نَفْسِي إِنْ أَتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔ اور جب ان کفار مکہ پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو جنہیں آخرت میں ہم سے ملنے کی امید نہیں وہ کہنے لگتے ہیں کہ آپ اس کے سوا کوئی اور قرآن لے آئیں جس میں بتوں کی برائی نہ ہو، یا اسی کو بدل دیجئے۔ آپ فرما دیجئے مجھے یہ حق نہیں پہنچتا کہ میں اسے اپنی طرف سے بدل دوں، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا تو میں تم پر اس کی تلاوت نہ کرتا اور نہ وہ تم کو اس کی خبر دیتا، یعنی میرا تلاوت کرنا صرف اللہ کی مرضی سے ہے، تو میں اس سے پہلے تم میں اپنی ایک عمر گزار چکا ہوں، اور تم جانتے ہو کہ میں صادق و امین ہوں، تو کیا تم سمجھتے نہیں؟
فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون۔ تو اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے، یعنی اس کا شریک ٹھہرائے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ اور وہ اللہ کے سوا ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں جو نہ تو انہیں نقصان دے سکتے ہیں اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، اور وہ پجاری کہتے ہیں کہ یہ بت اللہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ آپ فرما دیجئے، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اس کے علم میں نہ تو آسمانوں میں ہے اور نہ زمین میں ہے، یعنی تم جھوٹ گھڑتے ہو، وہ ان کے شرک سے پاک اور برتر ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اور سب لوگ پہلے ایک ہی امت یعنی دین اسلام پر تھے، پھر مختلف ہو گئے، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے پہلے ایک بات نہ ہو چکی ہوتی کہ حساب و کتاب آخرت میں ہوگا، تو ان کے اختلافوں کا فیصلہ ان کے درمیان یہیں دنیا میں ہو گیا ہوتا۔ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ رسول پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتری جس کے سبب ہم فوراً ہلاک ہو جائیں؟ تو آپ فرما دیجئے، غیب تو اللہ کے لیے ہے، تو تم اپنے انجام کا انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں۔